السلام 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 نبیوں کے امام ہم سب ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قال عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وخر موسیٰ صعیقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے پیارے چاہنے والوں، آج چونکہ ہم نے حضرت سیدنا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 11ویں کے حوالے سے ایصال ثواب کے لیے محفل رکھی، اور الحمدللہ بڑی اچھی محفل رہی، اور اس میں بہت ہی مزہ آیا اور بڑے فوز و برکات حاصل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحیح کا کوشش کا کرنا اور یہ محفل کرنا، ان کی ایصال ثواب کی محفل سے جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے چاہنے والوں، انتہائی مختصر سے وقت کے اندر آج چونکہ ان کے ایصال ثواب کی محفل ہے اور 11ویں شریف ہے، تو انہی کی مناقب کے اندر جو بہت زیادہ ان کی فضیلت اور ان کی پیدائش کے واقعات، ان کے لڑکپن کے، جوانی کے، تعلیم کے، اساتذہ کے، پھر وہ بڑے ان کی محنت، مشقت، ریاضت، مجاہدوں کے، اور مسند پر پھر مرشد سے خلافت ملنے کے، پھر مسند پر بیٹھنے کے، پھر ان کا یہ فرمانا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر، اور پھر دنیا کا ان کی طرف رجوع ہونا اور تربیت پانا، لاکھوں لوگوں کا مسلمان ہونا، اور ان کے زیر سایہ بہت ہی غلط قسم کے لوگوں کا نیک بننا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، بلکہ ولی اولیاء بننا کے معاملات یقیناً وہ گھنٹوں، پوری رات، پورا دن بھی کم پڑ جائے گا۔ یہاں صرف ایک آج نقطے کی بات کر کے آج کی اس خطاب کو، بیان کو ختم کر دیا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ آیا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے یہاں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا، اور اس میں وہ توجہ کے ساتھ اور بیان کے ساتھ اور اپنی نگاہ سے لوگوں کے دلوں کو پھیرتے تھے، آیا ان کی محفل ہوتی کس طرح تھی؟ یہ آج کا نقطہ ہے، محفل کس طرح وہ فرماتے تھے، یہ نقطہ ہے۔ تو میں محفل ان کی بیان کر دیتا ہوں کہ کس طرح ہوتی تھی، اور اس کے حوالہ بھی 2 مستند کتابوں سے بند کر دیتا ہوں، یعنی جو محفل میں بیان کروں گا اس کا حوالہ بھی 2 کتابوں سے کا نام دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ مگر جن جن تک میری یہ آواز پہنچے، اور جہاں جہاں نیٹ کے ذریعے دنیا میں جس جس جگہ پر جس کے کان تک یہ آواز پہنچے، اس سے میری عرض ہے کہ اس شخص سے عرض کر رہا ہوں جو دنیا میں وجد کا انکار کرتا ہے، وجد جو ہوتا ہے اس کا انکار کرتا ہے، یا انکار تو نہیں کرتا مگر وجد کے نام سے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اس کو چڑ جاتا ہے، چڑو کہتے ہیں، چڑو ہے وجد کے نام سے، چڑتا ہے، انکار نہیں کرتا کہ چڑتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ اس سے میری یہ عرض بھی ہے، بلکہ اس کو میں یہ چیلنج بھی کرتا ہوں کہ جو محفل میں حضور غوث الاعظم کی یہ تجھے بیان کر رہا ہوں، تو اور کتاب کا مستند حوالہ بھی دے رہا ہوں، اگر تو یہ ثابت کر دے کہ یہ جو باتیں حضور غوث پاک کی محفل میں جو بیان کرنے چلا ہوں میں نہیں ہوتی تھیں، تو پھر تجھے بھی کسی کتاب کا حوالہ دینا پڑے گا، کسی مستند کتاب کا، تاریخ میں بڑے اولیاءوں کا، محدثین کا،
حوالہ دینا پڑے گا کہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں یہ جھوٹ ہیں اور یہ ایسی محفل نہیں ہوا کرتی تھی، تو پھر میرا تجھے دعویٰ بھی ہے، چیلنج بھی ہے، انشاءاللہ تو ایسا کر نہیں سکے گا، اور جب تو ایسا نہ کر سکے تو تجھے چاہیے کہ پھر اپنی اس کام سے رجوع کر لے، اپنی اس بات سے توبہ کر لے، اور سوچ اور خیال کر کہ جن لوگوں کے وجد پر تو اعتراض کرتا ہے یا انکار کرتا ہے یا تو چڑھتا ہے، تو یہ معاملہ پیچھے کہاں تک جا کر پہنچتا ہے، یہ انکار تیرا کس جگہ جا کر پہنچتا ہے۔ پہلے وہ محفل میں بیان کر دیتا ہوں، آخر میں 1-8 منٹ کا اور تبصرہ کر لوں گا کہ محفل باوالا اخبار الاخیار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی، اور زبردست، کوئی عالم ان سے انکار نہیں کر سکتا، اپنے تو اپنے، غیر بھی ان کو مانتے ہیں۔ اور دوسری کتاب الفتح الربانی، الغوث الیزدانی ترجمہ الفتح الربانی، یہ مفتی محمد ابراہیم بدایونی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا، اور اس کے اندر مقدمہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا۔ ان دونوں میں ایک ہی بات وہ اخبار الاخیار کی ہے، اس کا حوالہ انہوں نے اس کتاب کے اندر بھی دیا کہ محفل حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کس طرح ہوا کرتی تھی، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ایک قاری تلاوت کرتا تھا، اس کے بعد جو وہ قراءت کرتا تھا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اس کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے، اس پہ گفتگو فرماتے تھے، علمی گفتگو، جس کو یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کے سامنے پھر حضور غوث پاک زبان کھول دیا کرتے تھے اور کلام کیا کرتے تھے، واعظ کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، خطاب کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے، قرآن اور حدیث کی باتیں اپنی زبان مبارک سے سمجھایا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے، اور وہ باتیں تیر کی طرح لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتی تھی۔ اس طرح نصیحت کی باتیں قرآن اور حدیث سے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس کو 400 علماء قلم اور دوات نکال کر لکھا کرتے تھے، 400 افراد لکھا کرتے تھے آپ کی بیان کی گفتگو جو آپ بھی فرماتے، 400 آدمی لکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں شروع میں میری محفل میں 1، پھر 2، پھر 3 آدمی ہوئے، پھر مجمع بڑھتا گیا۔ مدرسہ قادریہ سے میں عیدگاہ میں اپنی محفل کو لے گیا، اور محفل عیدگاہ سے بڑھتے بڑھتے 70 ہزار کا مجمع میں بغداد کے بعد گراؤنڈ میں لے گیا، اور وہاں 70 ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے سے گفتگو کرتے، بیان کرتے، اور آپ صوفے پر جیسے کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگ آگے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد بیان کرتے کرتے جب اختتام کی طرف پہنچتے تو اچانک آپ فرماتے، اے لوگوں، کال ختم ہوا، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہہ کر مجمع پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، ایک نظر فرماتے ہیں، ایک مجمع پر ایک نگاہ، یہ کہتے ہیں ایک کال، یعنی بیان، جو کال کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بیان، خطاب، بیان ختم ہوا، فرمایا اب حال کی باری ہے، ہم حال کی طرف آتے ہیں، یہ کال کو چھوڑو، اب ہم حال کی طرف آتے ہیں۔ یہ کہہ کر مجمع پر نگاہ ڈالتے، سمجھا دیا انہوں نے کہ کال زبان سے ہوتا ہے، خطاب زبان سے ہوتا ہے، بیان زبان سے ہوتا ہے، حال زبان سے نہیں، نگاہ سے ہوتا ہے، اس لیے نگاہ ڈالتے۔ بولا کال ختم ہوا، آؤ حال کی طرف، تو مجمع پہ نگاہ ڈالتے، انہوں نے سمجھا دیا کہ حال نگاہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا، پھر مجمع پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی۔ کیا کیفیت طاری ہوتی؟ کچھ لوگ آہ و بقا کرتے ہیں، چیختے، روتے، رونا آنسو بہانا نہیں، چیختے، روز سے روتے چلاتے، آہ و بقا، زور سے چلانے کو کہتے ہیں، آہ و بقا کرتے، زور سے چلاتے، روتے۔ کچھ لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپتے، جس مرغے پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہلکی گردن کاٹ کے چھوڑ دو، کیا کرتا ہے؟ کتنا تڑپتا ہے۔ کچھ لوگ مرغ بسمل کی طرح تڑپتے، اور کچھ پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی، وجد کی کیفیت۔ اب وہ لوگ جو وجد کے منکر ہیں یا انکاری ہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا، حضور وجد کیا ہے؟
باوالا بیجت الاسرار، بیجت الاسرار کے اندر وجد کے اوپر حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ یا غوث الاعظم وجد کیا ہے؟ فرمایا وجد کی مثال شراب کی ہے. اس کی وجد کی مثال انہوں نے شراب کی دی. اب بتاؤ اب کیوں شراب کی دی؟ قابل توجہ بات ہے. اس لیے بولو وجد ایک شراب ہے، شراب کی طرح ہے. فرمایا وہ شراب جب کوئی شخص پی لیتا ہے وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے. دنیا کی شراب کوئی پی لیتا ہے وہ اپنے ہوش میں رہتا ہے، ڈگمگاتا ہے، غشی کھاتا ہے، بہت سی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا وجد ایک شراب کی طرح ہے. یعنی شراب پینے والا جیسے اپنے حال میں نہیں رہتا، جس پر وجد کی کیفیت طاری ہے وہ بھی اس کی کیفیت حال سے بحال ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس پر غشی طاری جاتی ہے، کہ معاملہ چینج ہوتا ہے، غشی طاری جاتی ہے. یہ جواب دیا حضور غوث اعظم نے باوالا بیجت الاسرار کے. تو وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. تو میرے چاہنے والوں وجد کی بہت ساری لفظ وجد ہے تو وجد کی بہت ساری اقسام ہیں. یہاں تو نہیں لکھی، یہاں تو صرف طرح کہ وجد طاری ہوتا. اور وجد کیا ہے وہ تو حضور غوث پاک نے اس کی تعریف کر دی. وجد یہ ہے انسان اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا. وہ وجد کی قسمیں ہیں. پھر وجد کی قسمیں بھی ہوتی ہیں. آنکھ میں جب وجد طاری ہو جائے آنسو بہتے ہیں. جسم پر وجد طاری ہو جائے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. باطن پر وجد طاری ہو جائے بے ہوش ہو جاتا ہے. ہاتھوں پر وجد طاری ہو جائے بے اختیار تالی بج جاتی ہے. اختیار سے نہیں، بے اختیار. جسم پہ کہیں ہاتھ پڑ جاتا ہے، سر پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، ران پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، بے اختیار تالی بج جاتی ہے. جوش و خروش کا پیدا ہونا، باطن میں ٹھنڈک کا پیدا ہونا، پاؤں پہ کیفیت رقص کی کیفیت طاری ہو جانا، دوڑ لگانا، یہ ساری اور بھی وجد کی کیفیات قسمیں اور بھی ہو سکتی ہیں. میں نے موٹی موٹی آپ کے سامنے بیان کی ہے. یہ وجد کی اقسام میں فرمایا وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اب سوال تو یہ ہے نا کہ جب یہ لکھا ہے وہاں پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تو ہم سوال کریں کہ وجد ہے کیا اور کیا قسم کیا طاری ہوتی ہے؟ وجد کی کیفیت طاری، وجد کی کیفیت طاری تو ہوتی کیا وہ تو بیان کرو کیا ہوتی ہے. تو وہ ہوتی میں تو کچھ بیان کرنا پڑے گا نا. جیسے میں نے بیان کیا آنکھ پہ طاری ہوتی کسی کے کیا ہوتا؟ بولا آنسو نکلتے. ہاتھ پر طاری ہوتی ہے بے اختیار تالی بجتی. پاؤں پر طاری ہوتی رقص دوڑ لگتی. باطن پر طاری ہوتی غشی کھاتا، جوش و خروش پیدا ہوتا، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، بے ہوش ہو کر گرتا، رونگٹے کھڑے ہوتے، جلد پر بال کھڑے ہوتے، خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہیبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ میں نے بیان کی ہے. اب کسی سامعین جو منکر وہ چڑو جو ہے جو چڑھتا ہے اس سے میں مخاطب ہوں کہ اب تم قسم بیان کر دو. یہ تو میں نے بیان کر دی. اب تم لفظ ہے نا وجد کی، وہاں تو لکھا ہے وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اب تم بتاؤ پھر وجد ہے کیا، اس کیفیت کیا طاری ہوتی؟ چلو میں پریکٹیکل کر کے بتا دو. تم سمجھاؤ نہیں، تم کر کے دکھا دو کہ بھائی وہ وجد کیا، وہ کیسے طاری ہوتی ہے، وہ کر کے ہمیں دکھاؤ تاکہ ہماری سمجھ میں اچھی طرح آ جائے. پھر آگے لکھا لوگ کپڑے پھاڑتے، لوگ کپڑے اپنے پھاڑتے اور دوڑ لگا کے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں. کپڑے پھاڑ کر دوڑ لگا کر جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں. اور آخر میں لکھا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے جن کی جوش اور کیفیات سے روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی، یعنی وہ انتقال شہید ہو جاتے، بہت زیادہ تجدیات ان کے باتوں میں چلی جاتی، وہ پردہ فرما جاتے، انتقال کر جاتے. لاشیں، یعنی اس کے بہت لاشیں اٹھتے ان کی مجلس سے. کسی میں ایک، کسی میں دو، کسی میں تین، کسی میں چار. کسی محفل میں ایک محفل ایسی بھی ہوئی تھی جس میں 7 لاشیں اٹھائے گئے، جو سب سے زیادہ لاش اٹھائے گئے. تو میرے چاہنے والوں یہ میں نے محفل بیان کر دی غوث الاعظم کی، اور میں نے ساتھ چیلنج بھی کر دیا اور ساتھ میں عرض بھی کر دیا. جن لوگ جو منکر ہیں ان کو چیلنج بھی کر دیا. ان کے لیے، ہر ایک انسان کے لیے بات نہیں، جو منکر ہیں یا چڑھتے ہیں. اب لہٰذا وہ کتابیں ڈھونڈیں، تلاش کریں، پڑھیں غوث اعظم کی ساری بکوں کو اور دکھائیں، بتائیں کہ یہ جو میں نے محفل بیان کی اس کے مخالفت میں کوئی بات بیان کرے کہ نہیں ایسے نہیں ہوتی رہی. پھر اس کا حوالہ بھی دیں کہ فلاں بڑی کتاب میں یہ دیکھو لکھا ہے ایسے نہیں ہوتی رہی. دکھائیں. میں نے پہلے کہا دکھا نہیں سکیں گے. جب تم نہیں دکھا سکو گے، جب یا غوث یا غوث یا غوث دن رات کرنے والوں، جب تم دن رات یہ کہتے کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، محبت کرتے ہو، بے شک کہ کرنی بھی چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، تو پھر ان کا یہ پہلو جو اتنا امپورٹنٹ ہے، اور بھی پہلو امپورٹنٹ ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے کہ آیا لوگوں کی تربیت، ولی کا مقصد ہے دنیا کو بدلنا، تربیت کرنا، مخلوق کو بدل کے اللہ کی طرف لانا، اللہ کی طرف کھینچ کے لے جانا. تو جس زاویے سے مخلوق کو
وہ اللہ کی طرف لے کے جاتے تھے، وہ نقطہ، وہ زاویہ، وہ بات تو بڑی امپورٹنٹ ہوئی. یہ بہت زیادہ ان کی زندگی کا امپورٹنٹ پہلو ہے کہ جس بات سے وہ لوگوں کو، مخلوق کو اللہ کی طرف لے گئے. وہ کیا تھا؟ وہ یہی پوائنٹ تھا، کال اور حال. زبان سے لوگوں کو سمجھاتے تھے، نگاہ ڈالتے تھے، لوگوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا. تو تم اس سے ہی انکار کر رہے ہو. اور اگر جعلیت کی وجہ سے انکار کر رہے ہو، انکار دو وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک جعلیت کی وجہ سے کہ بھائی یہ بات کسی کو پہلے پتہ ہی نہیں ہے، یہ میں نے جو بیان کی ہے کسی نے پڑھی نہیں ہے، ایسی لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے اور انکار کرتا پھر رہا ہے. تو وہ تو معذور ہوا. لیکن اب جب یہ میری بات اس تک پہنچ گئی، اب معذور نہ ہوا کہ پہنچ گئی نا، اب تحقیق کر لے، اور تحقیق کی بات ایسا ہی ہو تو پھر توبہ کر لے. دوسرا وہ شخص ہے جس کو پتہ ہے لیکن خواہ مخواہ انکار، وہ ہے متعصب، تعصب کرنے والا. ایک ہے جاہل، دوسرا ہے تعصب کرنے والا. جاہل کے لیے تو معافی ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا، پتہ لگ گیا، توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی. لیکن جس کو پتہ ہے لیکن تعصب کر رہا ہے کہ ان کی آنکھوں، ان کی آنکھوں، تو وہ تعصب یعنی حسد. تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، اور دنیا میں بھی کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا. اس کو وہ اگر وہ بھی معافی مانگے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں غلط سمجھتا ہو، کہیں بہت بڑی غلطی پر وہ خود ہو. جس بات سے ہمارا انکار کر رہا ہو، حقیقت میں غوث اعظم کا انکار ہو رہا، ان کی محفل کا انکار ہو رہا. اور جو حضور غوث اعظم رضی اللہ کی محفل میں ہوا کرتا تھا، اس کے مقابلے میں ہماری محفل میں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں، جو باتیں میں نے بیان کی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یوں سمجھ لو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی کیا شان ہے، کیا بات ہے؟ کوئی بات ہے؟ سمندر ایک طرف رکھ لو، قطرہ ایک طرف رکھ لو، کوئی بات ہے؟ بلکہ میں کہوں یہ قطرہ بھی انہی کی نظر سے ہے. جو قطرہ ہمارے پاس ہے یہ بھی انہی کی نظر سے ہے. تو لہٰذا تم قطرے پر اعتراض کر رہے ہو تو وہ ان کی جو لاشیں اٹھ رہی تو اس پر تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس کا کیا ہوگا؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، میرا کوئی مقصد کوئی کسی کے مخالفت میں بات کرنا نہیں ہے، نہ کوئی تعصب کرنا ہے، نہ کوئی میں بڑا شعلہ بیان ہوں، نہ کسی کو یہ کہ بھائی چڑھاؤں کہ دیکھو ہم نے کیسی علمی بات کی، تم جواب لا کے دکھاؤ، کہ کوئی مناظرہ دان ہوں. بلکہ اپنی مدعا، اپنی بات کسی تک محبت کے ساتھ پہنچانی ہے، اور یہ کہنا ہے کہ خدا را تم بھی یہ دیکھ لو، اس پر فیصلہ کر لو. آؤ، آخری بات کر رہا ہوں، آؤ وہ لوگوں جو وجد کا انکار کرتے ہو یا وجد سے چڑھتے ہو یا وجد کے بارے میں تمہیں کچھ شکوک و شبہات ہیں، وہمات ہیں، یا تمہارے دل میں کوئی عجیب خیالات ہیں، آؤ اور ہماری محفل کو تم خاص ٹارگٹ بناتے ہو. آؤ، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ایسی ذات ہے جس کا نام ہے غوث الاعظم دستگیر پیران پیر دم دستگیر. آؤ ان کی ذات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. آیا ان کے یہاں بہت ہی کچھ زیادہ جو میں نے بیان کیا ایسا ہوتا تھا اور واقعی ہوتا تھا، تو تم پھر ہم سے انکار اور یہ اپنی عزت چھوڑ دو. اور اگر نہیں ہوتا تھا، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو مجھے ثابت کر دو تاکہ ہم بھی باز آ جائیں. ہم چھوڑتے ہیں. تو آؤ فیصلہ کرتے ہیں غوث پاک کی ذات پر. آج کی 11ویں کا میرا پروگرام، اور اس میں میرا پیغام یہی ہے کہ اے وجد کے انکار کرنے والوں یا چڑھنے والوں یا ہماری محفل میں اعتراض کرنے والوں، آؤ تمہارے ہمارے درمیان ایک بڑی شخصیت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی ذات ہے، آؤ اس کی ذات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. بس یہ آخری بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق، اپنے اتفاق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام 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 نبیوں کے امام ہم سب ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے